فوج کی توہین نہیں ہوگی، پرچم کی توہین نہیں ہوگی۔ عدلیہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک جج، ایک عام آدمی جو پڑھ لکھ کے چند قانونی موشگافیاں سمجھ کے ایک جج کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، وہی احترام کے اتنا قابل ہے، اگر اس کی توہین ہوگی توہین عدالت لگ جائے گی۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان کے اندر آج پورے پاکستان میں مکتبہ اہل حدیث، مکتبہ دیوبند، مکتبہ بریلی کی طرف سے حرمت رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور سب و شتم کرنے کی جو شرعی حیثیت ہے، اس حوالے سے ایک تو پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ان تینوں مسالک نے اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے، ان کو شعور فراہم کرنے کے لیے اور لبرل اور سیکولر مافیا کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے اس موضوع کے اوپر خطبات بھی ہوں گے، احتجاجی جلسے اور جلوس بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے نفرت کرنے والوں کو اپنے انداز میں جواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، محبت ایک حرام ہوتی ہے۔ حرام محبت کا پتہ ہے آپ کو، غیر محرم سے ہونا، سود سے ہونا، رشوت سے ہونا، مال حرام سے ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک محبت حلال ہوتی ہے، حلال محبت بھی ہوتی ہے، حرام محبت بھی ہوتی ہے۔ حلال محبت والدین سے واجب، حلال محبت خاندان سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، بچوں سے، رزق حلال سے، رزق حلال کے ذریعے جو مال ہو، یہ ساری محبتیں حلال کی محبتیں ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ایک نقطے کے اوپر غور کرنا ہے، یہ ساری حلال کی محبتیں، حلال کی، حرام کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر یہ ساری حلال کی محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو اللہ کی قسم حرام ہو جاتی ہے۔ حلال محبت رسول اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے والدین سے، اس کو اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں۔ حلال محبتیں بھی ساری کی ساری حرام ہو جائیں گی اگر رسول اللہ کی محبت سے آگے تیری نظر میں تیرے بچے کی محبت چلی گئی، مال کی محبت چلی گئی، تو یہ محبتیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کو آج دنیا میں اچھالا جا رہا، کس بنیاد کے اوپر؟ فریڈم آف سپیچ۔ فریڈم آف سپیچ کا یہ ترجمہ نیا نکلا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے آزادی اظہار کا مطلب ہے کہ کوئی اقلیت کسی اکثریت کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر دے، جائز۔ کوئی اقلیت، کوئی مجبور، کوئی کمزور طبقہ کسی طاقتور طبقے کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کر دے، یہ تو آزادی اظہار تھی۔ یہ یورپ نے آزادی اظہار کی کون سی قسم ایجاد کی ہے کہ خود حکمران ہیں، خود پاور میں ہیں، خود اقتدار میں ہیں، اور وہاں کے رہنے والے مسلمان جو اقلیت میں ہیں، 7% فرانس میں، 8% لگا لیجئے، 93% کے مقابلے میں 7% کے خلاف جو تم ہردہ سرائی کرتے ہو، اس کو تم فریڈم آف سپیچ کہتے ہو؟ فریڈم آف سپیچ کا ضابطہ تو قانون، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آزادی اظہار تو مجبور، پسے ہوئے، مفلوق الحال، اقلیتوں میں دبے ہوئے لوگوں کا حق ہے۔ یہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، یہ آزادی اظہار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا کے ہر پیرامیٹر کے اندر، دنیا کے ہر ضابطے کے اندر اظہار نفرت ہے، ہیٹ سپیچ ہے۔ کیوں؟ ایک تو آپ نے اقلیت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جو آپ کے ملک میں، دوسری پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، آپ نے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا، آپ اس کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں؟ کسی کے مذہبی جذبات کو، کسی کے مذہبی سینٹیمنٹس کو،
کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو آپ مجروح کریں اور آپ اسے اظہار کا نام دیں، تو آپ سے بڑا منافق اور دوگلی پالیسی والا کون ہو سکتا ہے؟ اٹھائیے یورپ کے قوانین جائزہ لے لیجئے، برطانیہ کے اندر یہ قانون موجود ہے اور بہت سے ممالک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہوگی، اور ہونا چاہیے، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ملک میں یہ قانون بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک میں یہ قانون بنا لیا کہ ملکہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے ریاست کے سربراہ کی توہین کو برا جانتے ہیں اور آئین اور قانون بنایا کہ جو ملکہ کی توہین کرے گا اس کے اوپر یہ شک لگے گی۔ آپ کا ریاست کا ایک مالک، اس کے خلاف آپ آئین اور قانون بنائیں، جائیے دنیا کے قوانین اٹھا لیجئے، کسی ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے، بلکہ یہ تو اکثریت میں ہے کہ ملک کا جھنڈا اس کی بے توقیری نہیں ہوگی، جو اس کی بے حرمتی بے توقیری کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ ملک کے جھنڈے کی بے توقیری کرنے کے خلاف مقدمہ ہے۔ اٹھائیے قوانین، فوج کے خلاف بات کرنے کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے۔ آئین میں یہ شکے موجود ہیں، لیکن آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ باتیں تو آئین اور قانون میں دنیا میں موجود ہے کہ فوج کی توہین نہیں ہوگی، پرچم کی توہین نہیں ہوگی۔ عدلیہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک جج، ایک عام آدمی جو پڑھ لکھ کے چند قانونی منہ شگافیاں سمجھ کے ایک جج کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، وہی احترام کے اتنا قابل ہے، اگر اس کی توہین ہوگی توہین عدالت لگ جائے گی۔ مجھے بتائیے، یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کسی ملک کا آرمی چیف ہو، اس کے خلاف زبان درازی کی جائے، قانون حرکت میں آ جائے گا۔ یہ سارے قوانین دنیا میں موجود ہیں، صدر کے خلاف، ملکہ کے خلاف، حضرت عیسیٰ کے خلاف، عدالت کے خلاف، پرچم کے خلاف، توہین صدر کے خلاف، توہین آرمی چیف کے خلاف، توہین وطن کے خلاف، وطن کی زبانوں کے خلاف، یہ سارے قوانین موجود ہیں۔ ایک اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی رہ گئی ہے کہ جن کی اگر کوئی توہین کر دے تو نہ اسلامی ممالک کے اندر کوئی قانون حرکت میں آئے، نہ غیر مسلم ممالک کے اندر کوئی قانون حرکت میں آئے، اور بات طلب ہے اور بالفرض حرکت میں آ بھی جائے، حرکت میں آ بھی جائے، مجرم پکڑا بھی جائے، مجرم کو سزائیں بھی ہو جائیں، ایس پی بھی گلٹی لکھ دے، سیشن کورٹ بھی گلٹی لکھ دے، ہائی کورٹ بھی سزائے موت دے دے، تو مسلم ملک کا حکمران اٹھے، یورپ میں جا کے انٹرویو دے کہ میں نے آسیہ کو چھڑوایا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر ہم نے ایسے کیا ویسے کیا۔ میرے بھائیو، 70 برس گزر گئے پاکستان کے اندر، توہین رسالت کا قانون موجود، 295 موجود، آج تک کوئی مجرم پھانسی نہیں لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان حکمران بھی ذمہ دار ہیں، کافر تو ذمہ دار ہے ہی ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی رہ گئی ہے کہ ان کے خلاف توہین امیز حاکے بنے، ان کا ابلاغ کیا جائے۔ فرانس کا بدبخت صدر میکرون یہ بات کہے کہ میں اس حاکوں کو نہیں روکوں گا، بلکہ اپنی سرکاری عمارتیں ان کو فراہم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، کہاں پہ ہو آپ؟ کہاں پہ ہوں میں کہ ایک ملک کا صدر رسول اللہ کی اعلانیہ توہین کر رہا ہے اور گستاخانہ خاکے چھاپنے کی بات کر رہا ہے، پوری امت مسلمہ کے اندر اس کے خلاف بائیکاٹ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو دوسرے خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج بات یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ خاکے چھاپنے کا اعلان ہو گیا، امام مالک کا قول کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، اس امت کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر اس کے نبی کو کوئی گالی دے اور پھر اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اس امت کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ بات امام مالک نے اپنی طرف سے نہیں کہی۔ آج یہ باتیں ہم کریں گے، کرتے ہیں، اور شریعت کو چھپانا حرام سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یہ مولوی کیسے فتوے دیتے ہیں۔ یہ مولوی کا فتوہ ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। क्या आप जवाब दें, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु और मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु। क्या मतलब? जो कोई नबी को गाली देगा उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा, और जो कोई मेरे सहाबी को गाली देगा उसको कोड़े भी लगाए जाएंगे, उसको दुर्रे भी लगाए जाएंगे, उसको कैद में भी डाला जाएगा, उसको अदियत भी दी जाएगी, यहां तक कि वो तौबा ना कर ले। बात समझ आई? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुलिया दे दिया। इब्ने खत्तल, बड़ी बातें होती है, ठीक है, रसूलुल्लाह के पास ये इख्तियार था कि वो अपनी मर्जी से किसी को मुआफ कर दें, अपनी मर्जी से। साहिब शरीयत है, वही आ रही है, किसी को माफ किया, किसी को सजा दी, ये रसूलुल्लाह का इख्तियार है। लेकिन जब रसूलुल्लाह और दीन और शरीयत कोई आइन, कोई कानून, कोई ला दे जाए, फिर उम्मती को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये दलाइल पेश करे, रसूलुल्लाह ने फलां को माफ़ कर दिया था, तुम भी माफ़ कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके के ऊपर बयान किया जाता है कि सहाबा तलवारें तेज कर रहे थे, बिलाल खुश थे, आज खून का बदला खून लिया जाएगा। रसूलुल्लाह ने कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें मैं मुआफ करता हूं। ये हदीस तो बयान कर दी जाती है, अगली बात नहीं बयान की जाती। रसूलुल्लाह ने साथ में ये भी कहा था, इन सब को, ये मेरे भाई हैं, मुआफ करता हूं, मगर इब्ने खत्तल को, उन चार को, उसको जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, खाना काबा के पर्दे के साथ भी लटका हुआ होगा, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाएगा। साहबा ने फिर किया कि नहीं, खाना काबा मस्जिद हराम है, हुर्मत वाली जगह है, खाना काबा के पर्दे के ऊपर लटके हुए इब्ने खत्तल को और दीगर लोंडियों को कत्ल करने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था कि नहीं? वजह क्या थी? अम्मी आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने कभी अपना जाती इंतकाम नहीं लिया। ये बात समझने की जरूरत है, रसूलुल्लाह ने अपना जाती इंतकाम कभी नहीं लिया, तो इनको कत्ल क्यों करवाया? इसका मतलब है ये शरई सजा थी, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी, ये रसूलुल्लाह का जाती इंतकाम नहीं था। क्योंकि मुआशरे के अंदर जो बिगाड़, जो फसाद रसूलुल्लाह को गाली देने से और रसूलुल्लाह को बुरा कहने से बपा होता है, वो इतना शदीद है कि उसकी एक ही सजा है कि गुस्ताहे रसूल की गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया जाए। एक ही सजा है, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु। ये कुलिया याद कर लें। रसूलुल्लाह, और ये भी बड़ी बात है, जो बात जिस महल के ऊपर हो वो नहीं समझी जाती। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है औरतों को कत्ल ना किया जाए, जंग के अंदर भी बच्चों को कत्ल ना किया जाए, बूढ़ों को कत्ल ना किया जाए, दरख्त को ना काटा जाए, खेतियों को ना बिगाड़ा जाए, ये सारे हुक्म मौजूद हैं, आप जानते हैं अल्लाह के फजल से। अब बताइए, एक तरफ तो रसूलुल्लाह औरतों को हालत जंग में कत्ल करने की इजाजत नहीं देते, एक तरफ फतह मक्का के मौके के ऊपर 4 लोंडियों के कत्ल की इजाजत, दूसरी तरफ देखिए एक साहबी है नबीना साहबी हैं, और वो खुद बयान करते हैं कि मेरी एक लोंडी थी, आप ये सारे अहकामात शरी जानते हैं, आपको एक अरसे से बयान कर रहा हूँ। उम्मे वलद थी, उम्मे वलद का हुक्म आपको पता बीवी जैसा होता है, लोंडी का नहीं रहता। और वो कहते हैं उस लोंडी में से मेरे 2 खूबसूरत मोतियों जैसे बेटे थे, मोतियों जैसे बेटे थे। वो रसूलुल्लाह की ज़ात में तौहीन किया करती थी, मैं उसको समझाता था जुबान को कंट्रोल कर, लगाम दे। फिर एक रात वो हद से ज्यादा बढ़ गई और रसूलुल्लाह के बारे में गाली निकाल दी, मुआज़ल्लाह। फिर मैंने ये नहीं देखा कि मेरे मोतियों जैसे बच्चों की माँ है, मैंने तलवार को निकाला, पेट में डाला, सीने तक ले गया और रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। रसूलुल्लाह ने लोगों को इकट्ठा करके कहा, और लोगों सुन लो, इस औरत का खून रायगा चला गया। लोगों ने कहा यह नबीना तो बड़ा अजमत वाला है, यह नबीना के ऊपर रसूलुल्लाह ने कैसा शरी हुक्म लागू कर दिया है। हजरत उमर ये बातें सुन रहे हैं, नाबीना नाबीना, कहा किसको नाबीना कहते हो?
یہی بصیر و بینا ہے، یہی حکیم و دانا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ آج کے بعد کوئی اسے نبینا مت کہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کوئی نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے گا۔